اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم فلم تقتلوہم، پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اللہ قتلہم، اور لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا، وما رمیتا، اور نہیں تو نے پھینکی، اذ رمیتا، جب کہ تو نے پھینکی، ولیکن اللہ رما، اور لیکن وہ اللہ نے پھینکی، ولیبلی المؤمنین منہ بلاء حسنا، اور تاکہ انعام دے ایمان والوں کو اس سے اچھا انعام۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم احباب، آج 19 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ آج غزوہ بدر کے حوالہ سے چند گزارشات انشاءاللہ عرض کرنی ہیں، اور اسی مناسبت سے یہ آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، غزوہ بدر کے موقع پر ان دشمنوں کو آپ نے قتل نہیں کیا، ہم نے قتل کیا ہے، اور وہ جو ایک مٹھی آپ نے پھینکی تھی تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی تھی، اور تاکہ ایمان والوں کو اس کا اچھا انعام عطا کرے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت حاصل ہوئی کہ جس کی وجہ سے اہل ایمان کو فتح حاصل ہوئی، اور اسی چیز کو اللہ فرما رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم، تم لوگوں نے نہیں مارا ان کو، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ نے ان کو مارا۔ غزوہ بدر کے موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے ایک مٹی کی یا ریت کی مٹھی بھر کے دشمنوں کی طرف پھینکی۔ اب دشمن ہیں بھی بہت فاصلے پر، وہ سامنے صف راہ ہیں، مسلمانوں کی صفیں ان سے کافی دور ہیں۔ عام حالات میں ایک آدمی، ایک انسان اگر ایک مٹھی ریت کی پکڑ کے دوسری طرف پھینکتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر تو نہیں پہنچ جاتی ہوتی، لیکن اللہ رب العزت نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پھینکی ہوئی ریت یا مٹی کو معجزانہ طور پر نہ صرف یہ کہ دشمنوں کی صفوں تک پہنچایا، بلکہ سارا جو لشکر ہے ان کی آنکھوں میں بھی پہنچایا۔ 1000 کا لشکر، عام حالات میں تو یہ چیز نہیں ہوا کرتی کہ ایک مٹھی پھینکی جائے اور وہ سارے افراد کی آنکھوں میں پہنچ جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کا ایک نشان تھا۔ بدر کا معرکہ جو ہے
بنیادی طور پر جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مارکہ کے لیے نکلے ہیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مارکہ پیش آئے گا، بلکہ خیال یہی تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ لے کے واپس مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو خیال تو یہی تھا کہ صرف اس قافلے سے مقابلہ کرنا ہے، جو کہ کوئی جنگی قافلہ بھی نہیں ہے، تجارتی قافلہ ہے۔ لیکن حالات اس طرح کے بنے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ تو بچ کے نکل گیا اور مکی لشکر سے آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے اور وہ قافلے کی قیادت کر رہے تھے، تو وہ بہت زیادہ محتاط تھے اس حوالہ سے کہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان مدینہ کے قریب سے جب قافلہ گزرے تو حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے ابھی مدینہ کے قریب نہیں پہنچے تو ایک بندے کو مکہ پہلے ہی بھیج دیا تھا کہ ہمیں توقع ہے کہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو ہماری مدد کے لیے آؤ۔ تو اس نے جا کے مکہ کے اندر خوب واویلا کیا اور اس وقت 1300 کا مکی لشکر وہ تیار ہوا اور وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ادھر کی خبر بھی لے رہے تھے، حالات کیسے چل رہے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج جو ہے 313 افراد پر مشتمل، تو یہ بھی مدینہ سے چل پڑی، لیکن ان کو ابھی مکے سے لشکر نکلنے کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے راستے میں مجدی بن عمر نام کے ایک بندے سے دریافت کیا کہ تمہیں کوئی اطلاع ہو مدینہ والوں کی، تو اس نے کہا کہ ایسا تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے ادھر 2 بندے آئے تھے، پانی بھر کے گئے ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جلدی سے اس پانی کے گھاٹ کی طرف پہنچے اور وہاں پر اونٹوں کی مینگنیاں جو ہیں وہ دیکھیں اور ان کے اندر کھجوروں کی گٹھلیاں تھیں، تو وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ تو یثرب کا چارہ ہے، مدینہ کا پرانا نام یثرب تھا، تو یہ تو یثرب کا چارہ ہے، تو یہ یثرب کے اونٹ ادھر آئے ہوئے ہیں، تو پھر یہ یقیناً مسلمانوں کا لشکر ہے۔ وہ اتنے سے جو ہے انہوں نے اندازہ کر لیا اور انہوں نے قافلے کا راستہ موڑ کے قافلہ جو ہے وہ بچا کے گزر گئے۔ مکی لشکر جو ہے جعفہ کے مقام پہ پہنچا تو حضرت ابو سفیان کا پیغام ان کو مل گیا کہ ہم تو قافلہ بچا کے نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو اس لیے اب کسی مدد کی ضرورت نہیں، آپ لوگ بھی واپس مکہ چلے جاؤ۔ جس وقت یہ جعفہ کے مقام پر یہ اطلاع ملی تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا اصرار ہوا کہ پھر جب ہمارا قافلہ محفوظ نکل آیا ہے تو اب ہم جنگ کے لیے آگے کیوں جائیں، ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل نے زور دیا کہ نہیں، اب نکلے ہیں تو اب جنگ کر کے ہی جانا ہے۔ اخنس بن شریک اس کی رائے اس کے خلاف تھی، وہ اپنے خاندان کے 300 افراد کو لے کے واپس ہو گیا۔ اب مکی لشکر جو ہے وہ 1000 کا باقی رہ گیا۔
وادی زفران کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع مل جاتی ہے کہ قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہے اور ادھر سے 1000 کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ مجھے مشورہ دو ان حالات میں۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ بعض صحابہ کرام دل میں جو ہے وہ اس چیز سے ہیبت زدہ بھی ہو گئے کہ ہم تو کوئی خاص تیاری کر کے بھی نہیں آئے اور یہ تو ایک بہت بڑے لشکر سے مقابلہ ہے۔ تو بعض صحابہ کرام وہ اس حوالہ سے ہیبت زدہ ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف جو سالار تھے، اکابر تھے، تو ان کے حوصلے بڑے بھرپور جوان تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اٹھ کے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا، پھر حضرت عمر فاروق نے بھی مشورہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، انہوں نے بھی بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ ہم اس طرح نہیں ہوں گے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے دیکھتے ہیں، ہم تو آپ کا ہر لحاظ سے ساتھ دیں گے۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پرجوش انداز میں آگے بڑھنے کے لیے مشورہ دیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کہتے ہیں کہ مجھے مشورہ دو۔ یہ جو تینوں صحابی ہیں نا، یہ تھے مہاجرین میں سے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے مشورہ دو، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ پہلے تینوں بندے کھڑے ہوئے ہیں مہاجرین میں سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہماری بھی جو ہے رائے لینا چاہتے ہیں کہ ہم کیا تعاون کریں گے۔ تو پھر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے تھے، تو انہوں نے اٹھ کے پرجوش تقریر کی اور اپنے ساتھ دلانے کا پورا یقین دلایا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ بدر کے میدان میں رات کے وقت میں پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چشمے کے اوپر پڑاؤ کرنا چاہا۔ ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ آقا آپ نے یہاں پر پڑاؤ کا اعلان کیا ہے، تو کیا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہے اس جگہ پر پڑاؤ کرنے کا، یا پھر یہ آپ نے خود اپنی ذاتی رائے سے یہ بات کسی جنگی حکمت عملی کو سوچ کے کہی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے اس جگہ پر پڑاؤ کرنے کا، یہ تو میری ذاتی تجویز ہے۔ تو حضرت حباب ابن منذر کہنے لگے کہ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو پھر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، لیکن اگر یہ آپ کی ذاتی تجویز ہے تو پھر میں اپنی بھی رائے دے دیتا ہوں، آگے آپ کی مرضی، جس طرح بھی آپ کر لیں۔ تو میری رائے میں یہاں پر پڑاؤ کرنا یہ جنگی نقطہ نظر سے اتنا مفید نہیں، آگے چل کے جو دشمنوں کے قریب ترین چشمہ ہے وہاں جا کے پڑاؤ کرنا چاہیے اور اس پر چشمے کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن کے لیے پانی کی دقت پیدا ہو اور ان کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اپنی رائے پر ان کی رائے کو ترجیح دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کے مطابق آگے جا کے پھر پڑاؤ کیا۔ اب جس وقت پڑاؤ کیا ہے تو جس جگہ پر کفار کا پڑاؤ تھا تو وہاں پر ٹھوس زمین تھی، اور ٹھوس زمین کے اوپر قدم جو ہے وہ زیادہ مضبوطی سے جم جایا کرتے ہیں، اس لیے بظاہر جو ہے ان کے حق میں یہ چیز بڑی بہتر تھی۔ مسلمان جس جگہ پر تھے
تو وہاں پر ریت تھی، اور ریت کے اوپر قدم جمانا ذرا مشکل ہو جایا کرتا ہے، تو بظاہر یہ مسلمانوں کے لیے یہ پریشانی والی چیز تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے رات کو رحمت کی بارش بھیج دی، اور اس بارش کی وجہ سے صبح کفار کی جو سخت جگہ تھی تو وہاں پر کیچڑ بن گیا، اور مسلمانوں کے لیے جو ریتلی جگہ تھی تو ریت بارش کی وجہ سے جم گئی، اور وہاں پر قدم جمانا زیادہ آسان ہو گیا بنسبت اس سخت جگہ پہ، کیونکہ وہ تو جو ہے کیچڑ بن چکی تھی، اور وہاں پر کیچڑ میں پاؤں جمانا تو اور مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی مدد حاصل ہوئی، اللہ کی نصرت حاصل ہوئی۔ جس وقت فوجیں آمنے سامنے ہوئی ہیں نا، تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں یہ مسلمان ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات لوگوں سے کہنی شروع کی کہ بلا وجہ کی ہم لڑائی لڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ حضرت حکیم بن حزام عتبہ سے ملے، عتبہ سے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہمارا قافلہ تو بچ کے نکل گیا ہوا ہے، اس لڑائی کا فائدہ ہے کوئی نہیں۔ تو عتبہ نے حضرت حکیم بن حزام کی رائے کو پسند کیا، اور عتبہ نے کہا کہ آپ جائیں ابو جہل کو اس کے لیے قائل کریں، تو میں اور لوگوں کو جو ہے قائل کرتا ہوں۔ تو عتبہ جو ہے سرخ رنگ کے اونٹ کے اوپر سوار، وہ ادھر ادھر جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز پر ابھارنے لگ گیا کہ جنگ بلا وجہ ہے، ہمیں واپس ہونا چاہیے، واپسی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عتبہ جو ہے وہ یہ دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اور حضرت حکیم بن حزام گئے ابو جہل کے پاس۔ تو ابو جہل کو جس وقت جا کے بات کہی کہ میری اور عتبہ کی یہ رائے ہے، تو ابو جہل نے عتبہ کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس کا بیٹا ادھر ہے نا، تو اس لیے وہ بزدلی کا نشان جو ہے وہ سے شکار ہو گیا ہے، اس کو خیال آ رہا ہے کہ بیٹے سے مقابلہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابو حذیفہ جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے وہ مسلمان تھے، صحابی تھے، وہ مسلمانوں کی صفوں میں تھے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جنگ ہو کے رہے گی، اب وہ تو بزدلی کا شکار ہو گیا ہے۔ اس وقت جس وقت عتبہ ادھر ادھر لوگوں کو مائل کر رہا تھا واپسی کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اس لشکر کے اندر کسی بندے کے اندر کوئی خیر موجود ہے نا، تو وہ جو سرخ اونٹ والا ادھر ادھر ہو رہا ہے نا، اس کے اندر خیر موجود ہے۔ لیکن جس وقت مارکا شروع ہوا تو اب سب سے پہلے یہ عتبہ ہی سامنے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ جس وقت ابو جہل نے گالی نکال کے کہا نا کہ وہ بزدل ہو گیا ہے، تو پھر عتبہ نے بھی جو ہے نا جواب کے اندر وہ ایک بہت بڑی گالی نکال کے تو اس نے کہا کہ اب تو پھر یہ میدان جنگ میں پتہ چلے گا کہ کون بزدل ہوا ہے۔ تو عتبہ جو ہے وہ تو واپس جانا چاہتا تھا اس وقت، لیکن یہ بزدلی والا تانا جو ہے نا، اس کو دھونے کے لیے پھر وہ سب سے پہلے خود نکلا ہے۔ مبارزت ہوا کرتی تھی کہ ایک طرف سے بھی ایک بندہ یا دو بندے یا تین بندے آئیں، تو جتنے بندے ایک طرف سے آئیں گے اتنے ہی دوسری طرف سے آئیں گے، اور ان کا آپس میں پہلے مقابلہ ہوگا۔ جنگ اس طرح شروع ہوا کرتی تھی۔ تو عتبہ خود نکلا، اپنے بھائی شیبہ کو نکالا اور اپنے بیٹے ولید کو نکالا، گویا کہ ایک ہی خاندان کے تین بندے یہ کفار کی طرف سے سب سے پہلے نکلے۔ ادھر سے تین انصاری صحابہ وہ نکلے، لیکن عتبہ نے ان کو آواز دے کے کہا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاملہ نہیں، ہمارے اپنے بندے جو ہیں نا ان کو ہمارے مقابلے میں بھیجو، جو مہاجر ہیں، جو کہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کو واپس بلا لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کو مقابلے کے لیے پھر نکالا۔ اللہ اللہ، عتبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ ہوئے، شیبہ کے مقابلہ میں حضرت حمزہ ہوئے، اور ولید ادھر سے جوان تھا۔ یہ دونوں عتبہ اور شیبہ بڑی عمر کے تھے، ادھر سے حضرت علی جوان تھے، اور حضرت عبیدہ اور حضرت حمزہ وہ بڑی عمر کے تھے۔ تو ولید کے مقابلہ میں حضرت علی المرتضیٰ آئے۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کا بڑی جلدی کام تمام کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ولید کا بڑی جلدی کام تمام کر دیا۔ لیکن دوسری طرف عتبہ کے مقابلہ میں حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، لیکن اتنی دیر میں یہ دونوں اپنے اپنے دشمن سے فارغ ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر آگے بڑھ کے تو عتبہ کا بھی خاتمہ کر دیا۔ تو اس طرح پہلے ہی حلہ کے اندر ان کے 3 بڑے جرنیل جو ہے وہ مارے گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو باقاعدہ ایک ایک کافر مقتول کی جگہ بتا چکے تھے کہ جنگ جب ختم ہوئے گی تو اس جگہ پر فلاں ان کا مقتول پڑا ہوگا، اس جگہ پر فلاں مقتول پڑا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ بتلا دیا تھا۔ دیکھیں، جس وقت اللہ نے نہیں بتلایا تو رو رو کے زاریاں بھی کر رہے ہیں، اتنی دعا کی ہے کہ یا اللہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو لے کے آیا ہوں، یا اللہ اگر یہ ختم ہو گئے تو تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو رو رو کے پہلے زاریاں بھی کرتے رہے ہیں، اتنی زاریاں کی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں آقا بس کر دیجئے، یقیناً اللہ نے آپ کی سن لی ہے، یقیناً فتح ہوگی۔ تو ایک وقت وہ بھی ہے جب ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ واضح نہیں ہوا کہ فتح حاصل ہو جائے گی، لیکن دوسری طرف وہ وقت بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بتلا دیا فتح حاصل ہوگی، اور فلاں جگہ پر فلاں ان کا مرا پڑا ہوگا، فلاں جگہ پر فلاں مرا پڑا ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب سے پہلے معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی صحابہ کرام کو بتلا دیا تھا، اور اس سے صحابہ کرام کے حوصلے اور جوان ہو گئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ معرکہ جو ہے وہ اس طرح شروع ہوا۔ ابو جہل جو ہے یہ بہت بڑا سردار ہے۔ مہاجرین مدینہ جو ہیں، مہاجرین مکہ جو ہیں، وہ تو ابو جہل کو پہچانتے تھے، لیکن جو انصار صحابہ کرام ہیں نا، ان میں سے کئی سارے ابو جہل کو نہیں پہچانتے تھے، لیکن سنا ہوا انہوں نے تھا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، بہت بڑا ان کا سردار ہے۔ تو حضرت معاذ بن عمر نوجوان ہیں، اور حضرت معاذ بن افرا یہ بھی نوجوان ہیں۔ تو یہ دونوں نوجوان حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس آتے ہیں، اور دونوں پوچھتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ذرا بتلائیے کہ وہ ابو جہل کون ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہلاک کرنا ہے۔ تو یہ بالکل 2 نوجوان ہیں جو کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اشارے سے بتلایا کہ وہ جو سامنے بندہ ہے وہ ابو جہل ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور جا کے جو ہے اس کو قتل کیا۔ اور اسی اثناء میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، تو وہ اپنے باپ کا دفاع کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ اپنے باپ کا دفاع کرنے کے لیے آگے آئے ہیں، اور انہوں نے حضرت معاذ بن عمر بن جموح کے اوپر تلوار کا وار کیا کہ جس کے ساتھ ان کا بازو کٹ گیا، اور بازو کٹ کے تھوڑا سا جو ہے وہ جلد لگی رہ گئی، اس کے ساتھ بازو لٹک رہا تھا۔ تو حضرت معاذ ابن عمر بن جموح وہ اس حالت میں بھی جنگ کرتے رہے ہیں کہ ان کا بازو لٹک رہا ہے، اور پھر انہوں نے محسوس کیا کہ یہ بازو رکاوٹ بن رہا ہے، تو انہوں نے اپنے پاؤں کے نیچے بازو دے کے تو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ہمت اور جرت اور ان کا حوصلہ ہے۔ دوسرے صحابی حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے،
یہ اسی مارکہ کے اندر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ابو جہل کو ان دونوں نے ہلاک کیا۔ البتہ ابھی تک اس کے اندر جان کچھ باقی تھی، وہ زخمی ہو کے گر تو گیا تھا، جس وقت مارکہ ختم ہوا ہے نا اس وقت تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ اس بدبخت نے نکلتے ہوئے دعا کی تھی کہ جو غلطی پر ہے اس کو شکست فاش ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے اس کی غلطی کو دکھانا تھا۔ تو جس وقت مارکہ ختم ہوا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ انہوں نے تلاش کیا، تو یہ اس وقت تک ابھی زندہ تھا، اور اس نے باقاعدہ پوچھا ہے کہ کیا بنا ہے مارکے کا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو فتح عطا کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے قد کے دبلے پتلے سے تھے، تو اس کا سر کاٹنے کے لیے اس کے کندھے کے اوپر اپنا پاؤں رکھا، تو کہنے لگا کہ وہ چرواہے بڑی اونچی گھاٹی کے اوپر چڑھ رہا ہے، یعنی اس کا تکبر جو ہے نا اس وقت بھی ختم نہیں ہوا جب یہ مرنے کے قریب ہوا ہے، تو بڑی اونچی گھاٹی کی طرف چڑھ رہا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس کا سر کاٹ دیا۔ یہ مارکہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا بڑا مارکہ تھا، اور اس کے اندر مسلمانوں نے شجاعت اور بہادری کی مثالیں قائم کی ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لکڑی پکڑا دی کہ تم اس کے ساتھ لڑو۔ انہوں نے جب لکڑی پکڑ کے تو اس طرح لہرائی تو اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اس لکڑی کو تلوار بنا دیا، اور اس تلوار کا نام پھر انہوں نے اون رکھا۔ اون کا معنی مدد، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد کے ساتھ جو ہے یہ تلوار بنی ہے لکڑی سے۔ اور پھر بعد میں ساری زندگی وہ اپنی شہادت تک وہ اسی تلوار کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے مختلف مارکوں کے اندر حصہ لیتے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مجاہدین کی صفیں درست کر رہے تھے نا تو اس وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت سواد ابن غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ اپنی صف سے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک تیر تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تیر ان کے پیٹ کے اوپر رکھتے ہوئے نا ایسے پیچھے کی طرف دھکیلا تھوڑا سا کہ پیچھے صف کے اندر ہو جائیں۔ تو حضرت سواد ابن غزیہ کہنے لگے کہ آپ نے مجھے تیر چبویا ہے، میں نے اس کا انتقام لینا ہے۔ صحابہ کرام حیران کہ اتنی بڑی گستاخی کہ حضرت سواد کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کا بدلہ لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ سارے حیران ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہ اچھا میں نے تمہیں تیر چبویا ہے تو انتقام لے لو، تیر ان کو پکڑا دیا۔ حضرت سواد کہنے لگے نہیں، اس طرح انصاف پورا نہیں ہوگا۔ میرے پیٹ پر جس وقت آپ نے تیر سے لگایا ہے نا، میرا پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، ننگا تھا پیٹ، اور آپ کے تو پیٹ کے اوپر کپڑا ہے، تو کپڑے کے ساتھ میں کیوں جو ہے وہ انتقام لوں؟ یہ تو بدلہ پورا نہیں ہوگا۔ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیے تو پھر میں جو ہے وہ انتقام لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا دیا کہ سواد لے لو اپنا انتقام۔ تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل میں وہ سارا چائے یہ رہے تھے، تو وہ جلدی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بوسے دینے لگ گئے اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگے پیٹ مبارک کے اوپر انہوں نے بوسے دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ صحابہ کرام کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے بہرحال اس مارکہ کے اندر مسلمانوں کو ایک ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر مستقبل کے لیے بھی ایک بڑی ہیبت طاری ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے نہیں ان کو قتل کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔